نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ رات تراویح میں سورہ انفال اور سورہ توبہ کا اکثر حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ یہ دونوں مدنی صورتیں ہیں۔ ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں ان کے اندر زیادہ تر احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور ان دو صورتوں میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے ساتھ ساتھ احکام جہاد کو بیان کیا گیا ہے، اور مال غنیمت کے متعلق اس میں ذکر کیا گیا۔ انفال مال غنیمت کو کہتے ہیں۔ پہلی شریعتوں کے اندر یہ طریقہ تھا کہ جب لوگ جہاد کرتے مال غنیمت جو عطا ہوتا اسے ایک جگہ جمع کر دیا جاتا۔ اگر ان لوگوں کا وہ جہاد قابل قبول ہوتا تو اللہ کی طرف سے آگ آتی اور آ کر مال غنیمت کو جلا دیتی، یہ قبولیت کی علامت تھی۔ اور اگر آسمانوں سے آگ آ کر اسے نہ جلاتی اور وہ مال ویسے ہی پڑا رہ جاتا تو یہ نشانی تھی کہ جہاد اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوا۔ اسی طرح کا معاملہ قربانی کے متعلق بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مال غنیمت حلال قرار دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اپنی خصوصیات جو بیان فرمائیں ان خصوصیات میں یہ چیز بھی تھی کہ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئی۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد جب جہاد کی اجازت ملی، مکہ المکرمہ میں تو اجازت نہیں تھی، تو غزوہ بدر پہلا وہ غزوہ تھا جو اللہ کے راستے میں لڑا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب بنائے اور پیدا کیے کہ مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، 50 قریشی جوانوں کا لشکر لے کر جا رہے ہیں، اور تجارتی قافلہ ہے جس کے اندر 1000 اونٹ ہیں اور 50,000 دینار کا سامان ہے۔ سارے مکے والوں نے اس میں حصہ ڈالا اس نیت سے کہ جو نفع ہوگا نا وہ ان مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی سازش تھی۔ جب مسلمانوں کو علم ہوا، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات تک یہ خبر پہنچی، تو اس بات پہ مشورہ ہوا کہ چونکہ ہمارے خلاف استعمال ہونا ہے اور پھر ہماری حدود جہاں ہماری حکومت قائم ہے وہاں سے یہ لے کے جائیں گے، یہ بات تو غیر مناسب ہے، لہٰذا اس قافلے کو روکنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اعلان کیا، صحابہ اکرام تیار ہوئے۔ بعض نے کہا کہ ہماری سواری گاؤں میں ہے، فلاں جگہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم لے کر آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، بس جو جلدی فوراً تیار ہو سکتے ہیں وہ میرے ساتھ چلیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ان کو اپنے ساتھ لیا، کیونکہ مقصد تو لڑائی تھی نہیں، اس قافلے کا راستہ روکنا تھا۔
لیکن قافلے والوں کو بھی علم ہو گیا کہ ہمارا راستہ روکا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنا راستہ بدلا اور مکہ المکرمہ پیغام بھجوا دیا ایک آدمی کے ذریعے سے کہ ہمارے ساتھ یوں ہونے لگا ہے، مسلمان ہمارا راستہ روکنے لگے ہیں۔ اگر مسلمانوں نے ہمارا راستہ روکا اور یہ تجارتی قافلہ اور تجارتی سامان ان کے قبضے میں آ گیا تو مکہ والوں کا تو ککھ بھی نہیں بچے گا، سب ان کے قبضے میں چلا جائے گا۔ ہماری معیشت تو ہمیشہ کے لیے ڈوب جائے گی، کیونکہ سارے مکے والوں کے پاس جو پیسے تھے وہ جمع کر کے ہم نے یہ تجارت کی ہے۔ تو ادھر جب مکہ میں اطلاع پہنچی تو آنن فانن وہاں سے ایک جنگجو لشکر تیار ہوا، تقریباً 1000 کی تعداد ان کی تھی، کہ ہم چلتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں ان کا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا کہ جب معلوم ہوا کہ یہ قافلہ تو راستہ بدل کے نکل رہا ہے اور ادھر سے دوسرا قافلہ لڑائی کے لیے آ رہا ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کر دیا ہے کہ جس لشکر کا مقابلہ بھی کرو گے اللہ نے تمہیں کامیابی دینی ہے، تجارتی قافلے کی طرف جاؤ تب، اور اگر تم وہ جنگجو جو لشکر آ رہا ہے اس کے مقابلے میں جاؤ تب اللہ نے کامیابی دینی ہے۔ بعض صحابہ کرام نے تو اس رائے کا اظہار کیا کہ ہم لڑائی کے لیے آئے نہیں اور ہمارے پاس تو ساز و سامان بھی کوئی نہیں، نہ کوئی خاص تلواریں ہیں نہ کوئی اور سامان ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی چاہت تھی کہ آج مقابلہ ہو جانا چاہیے۔ فرمایا کوئی اور مشورہ دے، کچھ اور کہیں۔ مہاجرین کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے آپ ہمیں اشارہ کریں، بس ہم تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آئے ہوئے ہیں۔ فرمایا کوئی اور مشورہ دے۔ سمجھ گئے انصار کہ اب ہماری طرف اشارہ ہے۔ ان کے سردار بھی کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ جب آپ پر ایمان لائے ہیں اور آپ کو دعوت دے کر مدینہ منورہ لائے ہیں، اب ہمارا جینا اور مرنا آپ کے ساتھ ہے، صرف آپ اشارہ کریں، اور تو اور اگر آپ کہیں گے تو ہم گھوڑوں سمیت سمندر میں اترنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہم اس طرح نہیں ہیں جس طرح قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیں، آپ کا رب جائے، وہ جا کر لڑیں، ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا ہم اس طرح نہیں ہیں، ہم تو جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو ادھر سے وہ لشکر اور قریب آتا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب بنا دیے کہ یہ آمنے سامنے ہو گئے آپس میں، اور میدان بدر میں دونوں جمع ہو گئے، ادھر سے کفار کا لشکر، ادھر سے مسلمانوں کا۔ کفار کے قبضے میں جو زمین کا حصہ آیا وہ بظاہر بڑا بہترین تھا، اور مسلمانوں کے پاس جو میدان کا حصہ تھا اس میں ریت تھی، چلنا پھرنا بڑا مشکل۔ ایک اور پریشانی سامنے آ گئی کہ جہاں پاؤں ہی نہیں ٹکتے وہاں ہم کیا مقابلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بارش کر دی اور زمین اس طرف بیٹھ گئی، اور ان کی زمین جو پکی تھی وہ پھسلن والی بن گئی، سارے وہ گرنے لگے۔ اللہ نے یوں مدد کی۔ صحابہ کرام کو اللہ نے پرسکون ماحول عطا فرمایا، حتیٰ کہ ان پر نیند طاری ہونے لگی، ڈر جو کوئی نہیں، خوف کوئی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ادھر سے ہم نے فرشتے بھی نازل کر دیے۔ ہم نے کہا گھبرانا نہیں، جتنے زیادہ یہ مرضی ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے، اور یہ فرشتے بھی تمہارے لیے اتارے جا رہے ہیں، اور یہ فرشتے صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے ہیں، ورنہ ہمیں فرشتے اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں خود تمہارے ساتھ ہوں، خود میں تمہارے ساتھ ہوں، اس لیے تم نے ہرگز نہیں گھبرانا اور آگے بڑھو۔ اللہ اکبر۔ تو مسلمانوں نے اللہ رب العزت کی مدد سے اس میدان کو فتح کیا، کامیاب ہوئے۔ یہ 313 ہے اور وہ ان سے 2 سے 3 گنا زیادہ ہیں، لیکن اللہ کی مدد نازل ہوئی، اللہ کی مدد نازل ہوئی اور کامیابی ہوئی۔
اور سورہ آل عمران میں ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کیا، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر سے کام لو اور تقوی کی زندگی اختیار کرو تو یہ کافر کبھی بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یہ چیز ہونی چاہیے، صبر اور تقوی، صبر اور تقوی، یہ انسان کو کامیاب کرنے والی چیز ہے۔ فرمایا کبھی بھی یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات اس وقت اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ پروردگار میری یہ ساری نبوت والی زندگی کی کمائی یہ ہے جو لوگ میں یہاں لے کر آ گیا ہوں، اگر یہ آج کامیاب نہ ہوئے تو پھر اس روئے زمین پر آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب جب آ گئی بات مال غنیمت کی کہ مال غنیمت کیسے تقسیم کیا جائے، کس کو دیا جائے کس کو نہ دیا جائے، صحابہ کرام میں مختلف آراء آئیں، کیونکہ اس سے پہلے تو میں نے عرض کیا نا مال غنیمت حلال ہی نہیں تھا، تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے پوچھنے لگے تو اللہ نے فرمایا یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے فرما دیجئے مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، جس طرح اللہ حکم دیں گے اور جس طرح اللہ کے حکم کے مطابق اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کریں گے، بس تمہیں اسی طریقے سے لینا چاہیے، اور تمہیں تو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو اور آپس میں صلح رکھو، صرف مال و دولت کے لیے چند پیسوں کے لیے آپس کے حالات اور معاملات نہ خراب کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اسی میں فائدہ ہے، ایمان والے بن جاؤ۔ پھر اللہ نے بتایا کہ ایمان والے ہوتے کون ہیں، فرمایا کہ 5 صفات اللہ نے ایمان والوں کی بیان کی۔ نمبر 1 فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جائے، اللہ کی عظمت کو بیان کیا جائے، اللہ کی کبریائی کو بیان کیا جائے تو ان کے دلوں میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، دل ان کے ڈر جاتے ہیں، اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے ان کے دل اتنے معمور ہوتے ہیں، اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوتی ہے کہ اللہ کے تذکرہ سن کر ہی اللہ کا وہ ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ اور یہ ڈر کوئی اس طرح کا نہیں جس طرح انسان سانپ سے ڈرتا ہے، شیر سے ڈرتا ہے، بلکہ یہ ڈر محبت کا اور پیار کا ڈر ہے۔ جس طرح انسان کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے لیکن ڈرتا بھی ہے، اپنے استاد سے اور اپنے ٹیچر سے محبت ہوتی ہے لیکن انسان ڈرتا بھی ہے، یہ پیار کا ڈرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ سے محبت اتنی ہے کہ انسان ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں اللہ میرا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ دوسری صفت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں جب قرآن کی آیات سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، ان کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، ایمان میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تیسری صفت فرمایا کہ ہمیشہ اور ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ پانچویں چیز وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، مال دیا اسے خرچ کرتے ہیں، علم دیا اسے خرچ کرتے ہیں، دولت دی اسے خرچ کرتے ہیں، قوت اور طاقت دی اسے خرچ کرتے ہیں، مما جو بھی ہم نے ان کو دیا ہے اپنی استطاعت کے مطابق وہ دیتے رہتے ہیں۔ یہ 5 صفات والے ایمان والے، اولئک ھم المؤمنون حقا، فرمایا کہ یہ پکے اور سچے ایمان والے لوگ ہیں جن میں یہ 5 صفات ہوں گی نا، فرمایا پکے ایمان والے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ تو سورت کا آغاز ہے نا، سورہ انفال جہاں ختم ہوتی ہے وہاں اللہ نے صحابہ کرام کا ذکر کیا، فرمایا کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرتیں کی اور اپنے مالوں اور جانوں کے ذریعے سے انہوں نے جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان ایمان والوں کی مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہیں پکے سچے ایمان والے۔ یہاں تو مطلقاً بتایا نا کہ جس کے اندر یہ صفتیں ہوں گی وہ ایمان والے، وہ پکے ایمان والے ہیں۔
وہاں اللہ نے بتا دیا کہ وہ ہوتے کون ہیں جن کے اندر یہ صفات ہیں۔ فرمایا وہ مہاجرین اور انصار میرے نبی کے صحابہ ہیں جو پکے ایمان والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لہم درجات عند ربہم، فرمایا کہ ان کے رب کے ہاں ان کے بڑے درجے ہیں۔ ومغفرۃ، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی زندگی میں ہو جاتی ہے، فرمایا ہم پہلے اعلان کرتے ہیں کہ معافی ہی معافی ہے۔ ورزق کریم، اور اللہ تعالیٰ ان کو عزت کا رزق عطا فرمائیں گے جنت میں۔ یہ خوبیاں جن کے اندر ہوں گی، یہ انجام۔ اس کے بعد اللہ نے وہ مناظر بیان کیے میدان بدر کے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کیا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ہماری مدد اور ہماری توفیق سے ہوا۔ مکہ سے مدینہ ہم آپ کو لائیں، جبکہ مکہ والے تو تمہارے خلاف سازشیں کر رہے تھے، پھر یہاں لا کر حکومت عطا کی، اور حکومت کے بعد پھر آپ کو ہم نے گھروں سے نکالا۔ صحابہ کرام بہت سارے لڑائی نہیں چاہتے تھے، ہم نے تمہارا مقابلہ کروا دیا۔ تم تو وہاں بھی اللہ سے مدد مانگ رہے تھے، بارش بھی وہاں اللہ نے تمہیں عطا کی، فرشتے بھی اللہ نے نازل کیے۔ جب یہ سارے کام اللہ نے کیے ہیں، پھر مال غنیمت بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہی تقسیم ہوگا۔ تو یہ ایک پورا سلسلہ تقریباً 12 علتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اس میں، سورہ انفال میں، یہ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے 12 قوانین جہاد بھی اسی صورت میں بیان کی۔ 12 قوانین، چند ایک میں ذکر کر دیتا ہوں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، جب تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو جائے، اب وہاں سے پیٹھ پھیر کے واپس نہیں آ سکتے، یا کامیاب ہو کے آؤ یا شہید ہو جاؤ۔ پیٹھ دکھانے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں کوئی داؤ پہ لڑانا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، اس کی اجازت ہے۔ بھاگ کے وہاں سے آ جاؤ یہ جائز نہیں، بالکل اس کی اجازت نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، ایمان والو ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو، صرف کانوں سے سننے والے نہ بنو، فرمایا ہمارے حکموں کو دل سے سنا کرو۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وہم لا یسمعون، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو کہتے ہیں سن لیا۔ فرمایا کانوں سے سنا ہے، دل سے تو نہیں سنا نا۔ ان شر الدواب بھی، فرمایا اللہ کے ہاں یہ بدترین جانور ہیں۔ کانوں سے تو جانور بھی سنتے ہیں، آوازیں تو ان کو بھی جاتی ہیں، لیکن ان کو کوئی پتہ نہیں کہ اصل مقصد کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جس میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس کو قبول کر لیا کرو۔ وہ کیا چیز ہے جس میں تمہارے لیے زندگی ہے؟ دین اسلام، دوسری چیز قرآن، تیسری چیز جہاد۔ یہ تینوں چیزیں مفسرین نے ذکر کی۔ ایمان والو، اللہ کے رسول جب تمہیں اسلام کے لیے بلائیں مان لیا کرو، قرآن کی طرف بلائیں بات مان لیا کرو، جہاد کی طرف بلائیں مان لیا کرو، کیونکہ ان میں موت نہیں ہے، زندگی تو یہی ہے جو اسلام والی، قرآن والی اور جہاد والی ہے، زندگی تو ہے ہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والوں کبھی خیانت کے مرتکب نہ ہونا، خائن نہیں بننا تم نے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرنا ہے، اس تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ پھر درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ایک مرتبہ کافر یوں دعا کرنے لگے، اے اللہ اگر یہ دین اسلام برحق ہے نا تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے۔ فرمایا دیکھو ان کم عقلوں کو، بھلا عذاب بھی کوئی مانگنے کی چیز ہے کہ بندہ وہ مانگنا شروع کر دیں؟ فرمایا باقی کمی کوئی نہیں ہے، عذاب واقعتاً آنا چاہیے، لیکن ان پر عذاب نہیں آتا دو وجہ سے۔ ایک تو اس وجہ سے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، آپ ان کے اندر موجود ہوں اللہ ان کو عذاب دے دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ
آپ کو تو ہم نے رحمت للعالمین بنایا ہے نا کائنات کے لیے، تو آپ کی موجودگی میں ہم ان کو عذاب دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، فرمایا کہ استغفار کرنے والے موجود ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ان سے بھی عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ استغفار وہ چیز ہے جس سے اللہ کا آیا عذاب بھی ٹل جاتا ہے، عذاب بھی ٹل جاتا ہے۔ فرمایا استغفار کرتے ہیں لوگ، چاہے وہ ایمان والے کیوں نہیں کرتے، اللہ ان کی برکت سے ان سے بھی عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا يَنْتَهُوا، اے کافروں اپنے اس کام سے باز آ جاؤ تو تمہاری مغفرت ہو جائے گی، ورنہ تم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جب تمہارا مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم تم نے رہنا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں تو تمہارا رعب ختم ہو جائے گا، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ایمان والو جتنا ہو سکے اسلحہ ان کافروں کے خلاف تیار کیا کرو، تیار کرتے رہو، اور اسلحے کی تیاری میں جو بھی تم خرچ کرو گے، وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جو بھی دو گے اللہ تمہیں پورا واپس کر دیں گے، واپس ہو جائے گا۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے میرے پیغمبر آپ ایمان والوں کو جہاد کی ترغیب دیں، اللہ اکبر، جہاد کی ترغیب دیں۔ یہ اللہ نے مستقل حکم دیا اس صورت میں، جس طرح نماز کی ترغیب ہوتی ہے نا، زکوٰۃ کی ترغیب ہے، حج کی ترغیب ہے، اسی طریقے سے اللہ پاک فرماتے ہیں جہاد کی بھی ترغیب ہونی چاہیے، جہاد کی بھی، جو آج اس امت سے نکل گیا ہے، اس امت سے نکل گیا ہے، اور جو جہاد کی بات کرے اسے فوراً دہشت گردی سے جوڑ دیا جاتا ہے، اوہ یہ تو بڑا دہشت گرد مولوی ہے جی، جہاد کی بات کرتا ہے۔ بھائی جہاد کی بات کرنے کا اللہ نے قرآن میں اپنے نبی رحمت للعالمین کو حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، قتال کی آپ ترغیب دیں، ڈرنا نہیں۔ فرمایا تم جتنے ہوگے اللہ تمہاری مدد کریں گے، کم از کم تم جتنے ہو دگنی تعداد میں تو اللہ ضرور تمہاری مدد کرے گا، ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ پھر پہلی مرتبہ قیدی پکڑے گئے تھے تو ان کا کیا کیا جائے، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو مختلف مشورے دیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان قیدیوں کو قتل کر دینا چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر نے مشورہ دیا کہ نہیں، فدیہ لے کے چھوڑ دینا چاہیے، غریبوں کا فائدہ بھی ہو جائے گا اور ان کو بھی مہلت مل جائے گی۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اسی رائے کو پسند کیا۔ اللہ نے قرآن مجید کی آیت حضرت عمر کی رائے کے مطابق اتار دی، فرمایا یوں کرنا نہیں چاہیے تھا، پہلی مرتبہ قیدی آئے تھے، ان کا کام تو پورا کرنا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے، لیکن فرمایا کہ ہم نے اختیار دیا لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں۔ سورہ توبہ، سورہ برات، اس میں جہاد پر ہونے والے مختلف اعتراضات کا جواب۔ مثلا ایک اعتراض یہ تھا، وقت اتنا نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل کروں، لمبی صورت ہیں، صرف ایک دو باتیں اس کے بھی ذکر کر کے دعا کرتا ہوں کہ جی ان کے ساتھ تو نہ لڑنے کے معاہدے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ معاہدے پر قائم ہیں، جب وہ قائم نہیں ہے تو تم بڑے وفادار بنے پھرتے ہو، تمہیں بھی کوئی ضرورت نہیں، ہاں جو عہد پر قائم ہو تو تم نے بھی ان کے ساتھ عہد پر قائم ہونا ہے۔ ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ تو ہمارے رشتہ دار لگتے ہیں، ہمارے قریبی لوگ ہیں، تو ہم کیسے لڑیں؟ فرمایا انہوں نے کون سا کوئی رشتہ داری کا تمہارا خیال کیا ہے؟ وہ بھی تو مکے سے چلے نا لڑائی کے لیے، وہ تمہارے رشتہ دار نہیں تھے؟ جب وہ لڑائی کے لیے اور تمہیں قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو تمہیں بھی اجازت دی جاتی ہے کہ اپنا دفاع کرو اور مقابلہ کرو ان کا۔ اور فرمایا کہ اللہ نے پہلے کسی کو عذاب دینا ہوتا تھا اللہ فرشتے نازل کرتے تھے، اب اللہ نے جس کو عذاب دینا ہو اللہ اپنے بندوں کو ان پر مسلط کر دیتے ہیں۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دینا چاہتے ہیں تاکہ ایمان والوں کے سینے بھی ٹھنڈے ہوں نا، ٹھنڈے ہوں ان سے۔ اچھا جی ہم ان کے ساتھ لڑیں، یہ تو مسجد الحرام کے متولی ہیں،
مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، بیت اللہ کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرک ہو اور اللہ کی مسجد کو تعمیر کرے، آباد کرے، نہیں ہو سکتا۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد الحرام کی تعمیر کرنا، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور جہاد فی سبیل اللہ کے برابر قرار دیتے ہو؟ لا یستوون عند اللہ، کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایمان والو کان کھول کر سن لو، اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ قبیلہ، تمہارا مال تجارت، تمہاری رہائشیں اگر اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے تمہیں زیادہ پسند ہوں تو پھر اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فرمایا کہ جب لڑو تو کثرت پر کبھی فخر نہ کرنا۔ فرمایا کہ کیا تمہیں حنین کا واقعہ یاد نہیں؟ تم بڑی تعداد میں تھے، تمہارے دل میں یہ آیا کہ آج بڑی تعداد ہے، تم وہاں پریشان ہو گئے، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے تو اللہ نے تمہاری مدد کی۔ اے ایمان والو، کبھی اپنی تعداد پر فخر نہ کرنا، ہمیشہ اللہ کی ذات پر تم نے نظر رکھنی ہے۔ اچھا جی، ہم ان کے ساتھ جہاد کریں تو عالمی منڈیاں تو ان کے قبضے میں ہیں، ہر چیز تو ان کے پاس ہے، تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، اگر تمہیں بھوک کا خطرہ ہے تم جہاد کرو، ہم تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دیں گے، ہم تمہیں ان کا محتاج رکھیں گے نہیں۔ جب تک تم ان کافروں کے زیر سایہ رہو گے، زیر تسلط رہو گے، غلام بن کر رہو گے، تو ایسے ہی رہو گے۔ جس دن تم نے علم جہاد بلند کر دیا اس دن اللہ تمہیں بھی غنی کر دیں گے۔ آج پوری دنیا پریشان ہے نا معیشت کے بارے میں، مسلمان ممالک پریشان ہیں کہ معیشت تباہ ہو گئی۔ اللہ نے معیشت کے حل کا طریقہ یہ بتایا کہ تم مجاہد بن جاؤ، جہاد کرنے والے بن جاؤ، ہمارا وعدہ ہے کہ تمہاری معیشت ٹھیک ہو جائے۔ اور پھر اللہ نے کہا دیکھو میں نے کس طرح اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جب وہ غار کے اندر تھے۔ غار ثور کا ذکر کیا اللہ نے، فرمایا اللہ اپنے بندوں کی مدد کرنے پر قادر ہے، اگر تم اسی طریقے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو تو اللہ آج بھی وہی ہے، اللہ اسی طریقے سے مدد کریں گے۔ اس کے بعد اللہ نے غزوہ تبوک کا ذکر کیا اس سپارے کے آخر میں اور 11ویں سپارے کے شروع میں بھی، تو انشاءاللہ اس کا میں تھوڑا سا تذکرہ کل کے درس میں کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پورے دین پر چلنے والا بنائے اور اللہ تعالی پوری امت مسلمہ کی نصرت اور مدد فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم کو حق کر کے دکھا اور حق کی پیروی کرنے والا بنا۔ پروردگار عالم حق کو بیان کرنے والا اور ماننے والا بنا۔ پروردگار عالم اپنی رضا کے لیے ہم تمام کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ پروردگار عالم ہم تمام کو دین کی سمجھ نصیب فرما۔ اے اللہ حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآنی عقائد نصیب فرما اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی سچی محبت ہم تمام کو نصیب فرما اور اسی محبت کو یا اللہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔